وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج شعبان المکرم کی 29ویں تاریخ ہے۔ بعد نماز مغرب آپ تمامی حضرات چاند کے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر چاند کی رؤیت ہو جاتی ہے تو تراویح آج سے اور روزہ کل سے شروع ہوگا، اور اگر چاند کی رؤیت آج نہیں ہوتی ہے، نہ شرعی تصدیق ہوتی ہے، تو انشاءاللہ نماز تراویح کل سے اور روزہ پرسوں سے شروع ہوگا۔ یہی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ۔ اگر 29 تاریخ کو آسمان غبار آلود ہو جائے، بادل ہو جائے اور چاند نظر نہ آئے، تو پھر گنتی 30 دن کی پوری کرو۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ آغاز روزے کا چاند دیکھ کے کرو، اور افطار بھی چاند دیکھ کر ختم ہوگا۔ یعنی چاند دیکھ کر رمضان شروع، اور چاند دیکھنے ہی کے بعد رمضان مبارک کا اختتام ہوگا۔ اس لیے نوجوان بچے جن کی آنکھیں زیادہ اچھی ہیں، روشن ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد اپنے مکانوں کے چھتوں سے چاند کے دیکھنے کی پوری کوشش کریں، اور اگر چاند نظر آ جائے تو فوراً ہی آ کر کے شہادت گزار دیں۔ معزز سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خدا سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ روزہ خالی اسی امت پہ فرض نہیں ہے، بلکہ حضور کی امت سے پہلے بھی دیگر انبیاء کرام کے امتوں پر روزے فرض تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایام 20 کے روزے فرض تھے، یعنی ہر چاند کی 13 اور 14 اور 15 تاریخوں میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں روزہ رکھنا فرض تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 1 مہینے کا روزہ فرض تھا رمضان کے مہینے میں، لیکن عیسائیوں نے جب دیکھا
کہ کبھی رمضان کا مہینہ بہت سخت گرمی میں پڑتا ہے اور کبھی رمضان کا مہینہ بہت سخت ٹھنڈ میں پڑتا ہے، تو انہوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے خواہشات کے مطابق موسم بہار میں روزہ رکھنا شروع کر دیا، جب نہ بہت گرم ہو نہ بہت ٹھنڈک ہو۔ چونکہ انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایسا کیا، اس لیے مزید 10 روزے بڑھا کر کے انہوں نے 40 روزہ رکھنا شروع کر دیا، ورنہ ابتداً 30 ہی روزے ان پر بھی فرض تھے، مگر منمانی طور پر جب انہوں نے موسم بہار میں روزہ رکھنا متعین کیا تو مزید 10 روزے بڑھا دیے۔ پھر ان کا شہنشاہ بیمار ہوا یا وبا پھیلی تو اس نے منت مانا کہ اگر مجھے یا ہمارے رعایا کو اس بیماری سے شفا مل جائے گی تو ہم مزید روزوں کو بڑھا دیں گے، چنانچہ اس نے مزید روزوں کو بڑھایا۔ معزز سامعین، ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں عاشورہ محرم کا روزہ رکھا۔ آپ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہاں کے یہود روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا تم لوگ یہ عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اسی دن پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا اور فرعون دریائے قلزم میں ڈبو دیا گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے میں روزہ رکھا، تو ہم بھی اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں، اور پھر سرکار نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن سن 2 ہجری میں جب روزے رمضان فرض ہوا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گلیوں میں اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں، لہذا عاشورہ کا روزہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے افطار کرے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج کی جمعہ میں خالی روزے کے فضائل پر گفتگو ہوگی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ روزے کے مسائل پر تفصیلی بات ہوگی۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29ویں تاریخ کو صحابہ کو اکٹھا فرمایا، جمع کیا۔ احترام رمضان پر اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا اپنے امت سے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے اوپر بڑی ہی رحمت و برکت کا مہینہ طلوع ہونے والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ماہ رمضان کی عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا علم ہو جائے تو تم ہمیشہ یہ کوشش کرو گے کہ کاش رمضان بجائے 1 مہینے کے ہمیشہ ماہ رمضان ہی رہتا اور ہم روزہ رکھتے رہتے۔ اتنی برکت ہے اس مقدس مہینے میں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں تو تم آرزو کرتے کہ کاش ماہ رمضان ہمیشہ رہے۔ معزز سامعین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے مختلف انداز میں صحابہ کو برانگیختہ فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن من صام رمضان ثوابا و احتسابا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جب کوئی مومن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے سطح پر روزہ رکھنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت پورے سال سنواری جاتی ہے، اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے جلد ہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے تیرے اندر پہنچنے والے ہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن روزہ رکھتا ہے رضا الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے جیسے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، یعنی 500 سال کا فاصلہ۔ آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے مکمل روزے کا ثواب عطا فرمائے گا بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے روزے میں کوئی کمی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کا روزہ کھلوا سکیں، تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھلوا دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں حوض کوثر سے سیراب کرے گا اور میدان قیامت میں تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں سرکار نے ماہ رمضان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو روزانہ ماہ رمضان میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں الف الف عتق من النار۔ ایک بیہقی کی روایت میں ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو 1 کروڑ لوگ اللہ ان کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور جب رمضان میں جمعہ کا دن یا جمعہ کی رات آتی ہے تو ہر لمحہ اتنے ہی جہنمی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور جب رمضان کی آخری تاریخ آتی ہے تو ابتدائی تاریخ سے لے کر انتہائی رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کی مجموعی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس مقدس مہینے میں اپنے بندوں پر جھوم کر برستی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا کوئی وقت ضائع نہ کریں۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ہم اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہیں، صدقات و خیرات سے غرب و مساکین کی مدد کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریم کریں، کیونکہ قرآن کا اس ماہ رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان ہی میں قرآن کریم شب قدر میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کیا گیا۔ سمائے دنیا اس پہلے آسمان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم الہی پا کر لوح محفوظ سے قرآن کریم کو لکھا اور آسمان دنیا پر فرشتوں کو لکھوایا، اور وہاں پر ایک مقام ہے بیت العزت، اسی بیت العزت کے مقام پر قرآن کریم کو رکھ دیا گیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تدریجاً دھیرے دھیرے جیسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی رہی، حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے قرآن کریم لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش فرماتے رہے، اور جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا ماہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر سرکار کی بارگاہ میں اس کا دور کرتے تھے، یعنی ایک مرتبہ جبریل پڑھتے تھے اور سرکار سنتے تھے، اور ایک مرتبہ سرکار پڑھتے تھے جبریل سنتے تھے۔
اس لیے اس مقدس مہینے میں تلاوت قرآن کریم کی اور مہینوں کے مقابلے میں بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہی مہینہ نزول قرآن کا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن رمضان کے روزے اور قرآن یہ دونوں بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر کے قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں قرآن عرض کرے گا، اے اللہ ہم نے اسے رات میں سونے سے، اس کے رات کے آرام و آسائش کو چھوڑا کر تیرے قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھا، لہذا میری شفاعت اس قارئ قرآن کے حق میں قبول کیا جائے۔ اور روزہ کہے گا، اے اللہ تیرے اس بندے کو میں نے کھانے پینے اور شہوت نفسانی سے باز رکھا، اس لیے روزہ اپنے روزے دار کی شفاعت کرے گا، قرآن کی بھی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا اور روزے کی شفاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس لیے عزیزو، یہ باہی مقدس و متبرک مہینہ ہے، بجائے خرافات میں وقت گزارنے کے آپ رزق حلال کمائیے، وہ شریعت کا حکم ہے۔ رزق حلال کا کمانا بھی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، لیکن جو آپ کے پاس وقت بچے کثرت سے اس میں اوراد و وظائف اور تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں اور آخرت کی تیاری فرماتے رہیں۔ معزز سامعین، روزہ ہے کیا؟ کھانا پینا شہوت نفسانی کو طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چھوڑ دینا، روزے کی نیت سے طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو روک لینا رضا الہی کے لیے، یہی روزے کی تعریف ہے۔ روزے کے 3 یہ ارکان ہیں جن سے بچنا ضروری ہے: کھانا پینا شہوت نفسانی، اور نیت کرنا روزے کے لیے یہ شرط ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے نیکی نہیں کی بالکل، نہ دل میں ارادہ ہے نہ زبان سے ارادہ کیا اور پورے دن بھوکے رہ گئے آپ، تو صرف بھوکا رہنا ہوا، وہ روزہ نہیں ہے۔ اور روزے کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب نیت کے تعلق سے ایک بات آپ سماعت فرما لیں، رات میں کسی بھی وقت آپ نیت کر سکتے ہیں کہ کل میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، یا میں نے کل رمضان کے روزے کی نیت کی۔ عربی میں اگر کرنا ہے تو نویت بصوم غد للہ تعالی من فرض رمضان، اس طرح آپ نیت کر لیجئے۔ اردو میں نیت کرنا ہے تو اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کل رمضان کے روزے کی نیت کی۔ فرض کیجئے کہ آپ نے 2 بجے روزے کی نیت کر لی، تو میں روزہ کی نیت کر لینے کی بنیاد پر کھانا پینا آپ کے لیے ناجائز و حرام نہیں ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اس نیت کا اثر کب سے شروع ہوگا؟ جب طلوع صبح صادق ہوگا۔ اگر آپ نے 2 بجے بھی نیت کر لی رات میں، اور اس کے بعد اگر آپ جگ رہے ہیں اور آپ کو کھانے کی یا پینے کی ضرورت ہے، تو نیت کرنے کے بعد بھی آپ کھا پی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نیت کا اثر کا ظہور کب ہوگا؟ جب طلوع صبح صادق ہوگا۔ نیت آپ رات میں کسی بھی وقت کر لیجئے۔ اگر خدا نخواستہ طلوع صبح صادق سے پہلے آپ نیت نہیں کر سکے رات میں، تو فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ ظہر کبریٰ تقریباً 11 بجے سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کو ظہر کبریٰ کہا جاتا ہے۔ رات سے نہیں نیت کی تو آپ دن میں نیت کر لیجئے، 11 بجے سے پہلے روزے کی نیت کر لیجئے، روزے کا مکمل ثواب ملے گا۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملاقات کے لیے تشریف لائے دوپہر کے وقت میں۔ سرکار کو سلام عرض کیا، سرکار نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا علی، ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے علی میرے پاس جبریل بیٹھے ہیں اور یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔
مولا علی نے فرمایا علیکہ وعلیہ السلام، یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو اور جبریل پر بھی سلام ہو۔ پھر سرکار نے فرمایا ادنو یا علی ہو، اے علی میرے اور قریب آ جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میں حضور کے قریب گیا تو آقا فرماتے ہیں کہ جبریل تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ہر مہینے میں 3 روزہ رکھ لیا کرو۔ جب تم پہلا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 10 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب تم دوسرا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 30 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب تم تیسرا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مولا علی بہت خوش ہے کہ یا رسول اللہ کیا یہ صرف فضیلت میرے لیے ہے یا آپ کے امتی کوئی بھی رکھے؟ آقا فرماتے ہیں اگر تم رکھو گے تو اللہ تمہیں بھی یہی ثواب عطا کرے گا، اور میرا کوئی امتی بھی اگر یہ روزے رکھے گا تو اللہ اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی تاریخیں ہیں؟ تو آقا نے فرمایا چاند کی 13 اور 14 اور 15 تاریخیں، انہی کو ایام 20 کا روزہ کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین آپ غور کریں، ایام 20 کا روزہ یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کو روزہ رکھنا یہ نہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ جب مستحب روزے کا ثواب اتنا زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے تو ماہ رمضان کے روزے تو اس نے فرض کیے ہیں، اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، نماز کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائے گا، زکوٰۃ و حج کا بدلہ اور ثواب اللہ فرشتوں سے دلوائے گا، جہاد کا ثواب اللہ فرشتوں سے دلوائے گا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے صوم لی، بندے نے روزہ میرے حکم پر میرے رضا کے لیے رکھا ہے، اس لیے اس کا ثواب میں کسی فرشتے سے نہیں بلکہ بذات خود ہی عطا کروں گا۔ اب وہ قادر مطلق ہے، وہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا اس کی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور دوسری روایت میں اجزی کے بجائے اجزا بھی ہے، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میری رضا ہی اس کی جزا ہے۔ اس لیے عزیزو کوئی تساہل نہ ہو آنے والے مقدس مہینے میں، اس کا ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ محروم القسمت کوئی نہیں ہوگا جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اس کا احترام کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بخشش کا ذریعہ نہ بنا سکا۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکے، وہ بھی محروم القسمت ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ جن کے پاس میرا نام لیا گیا اور میرا نام سن کر میرے اوپر درود نہیں پڑھا، وہ لوگ بھی محروم قسمت ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بڑا مقدس مہینہ طلوع ہونے والا ہے، پوری توجہ، پورا انہماک، پوری مصروفیت آپ کی ماہ رمضان کی برکتوں کے سمیٹنے کے لیے ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو گزشتہ رمضان میں تھے لیکن آج نہیں ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو ہیں مگر کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ یا ہم میں سے کوئی آدمی آئندہ رمضان تک ہی زندہ ہی رہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو اللہ کی بارگاہ سے معزز سامعین اجر و ثواب کو جمع کر لیجئے، انشاءاللہ آخرت میں وہ آپ کے کام آئے گا۔ جن حضرات کے سنتیں باقی ہیں وہ ادا فرمائیں۔